السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے الزائمر بیماری کے بارے میں، کیونکہ الزائمر بیماری جو ہے اس کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کہ یہ کیا بیماری ہے، کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہے، کن لوگوں کو ہوتی ہے۔ یہ ایک غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے یہ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ کو الزائمر بیماری کے بارے میں اچھی طرح پتہ چل جائے، کیونکہ آپ کے گھر کے اندر بھی یہ مریض ہو سکتا ہے۔ یہ اکثر بوڑھوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، لیکن یہ بچپن میں بھی ہو سکتی ہے، جوانی میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثریت جو اس سے متاثر ہوتی ہے وہ بزرگ لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، جو ہمارے گھر کے ہمارے بوڑھے افراد ہوتے ہیں، وہ اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی متاثر ہوا ہوگا جو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے، اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ الزائمر مریض جو ہے، یعنی جس کی یادداشت جو ہے وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیسے ہیں، میرے ارد گرد لوگ کون ہیں۔ اس قسم کی علامات ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو آگے جا کے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اچھی طرح دیکھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے الزائمر ڈیزیز، الزائمر پیشنٹ۔ اس کے متعلق جو ڈائٹ پلان، ایکسرسائز، جن خوراک سے، جن غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، وہ میں نے ڈسکرپشن کے اندر میں نے ڈال دینی ہے، اس کے لنک آپ نے ان کو دیکھ کے اچھی طرح اس کو مریض کو مینج کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا اس ویڈیو سے۔ الزائمر بیماری جو ہے وہ برین کی بیماری ہے، یعنی ہمارے دماغ کی بیماری ہے۔ برین کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور کمزور ہونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو نیورونز ہوتے ہیں۔ جب یہ صورتحال بن جاتی ہے تو پہلے آہستہ آہستہ جو مریض کے اندر سمٹمز پیدا ہوتی ہیں، وہ اس کی یادداشت جو ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے اس نے کہیں چابی رکھ دی تو وہ چابی رکھ کے بھول گیا، تالا لگایا نہیں لگایا یہ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر جب آہستہ آہستہ اس کی سمٹمز بڑھتی ہیں تو اس کو کھانے کا بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اپنا نام بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ باتھ روم جو جانا ہے وہ بھی اس کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی میڈیسن لینی ہے، کوئی انجیکشن لگوانا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کو گھر اپنا بھول جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ اکیلا باہر نکلے تو وہ دوبارہ گھر نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس مریض کی بہت زیادہ لک آفٹر کرنی پڑتی ہے۔ یہ اکثر بوڑھے لوگوں کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے برین کے اندر، اس کی وینز کے اندر۔ اس کی وجہ سے یہ نیورون جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، یہ کمانڈ جو ہوتی ہے ساری کی ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس مریض کی لک آفٹر کرنے والے، نگہداشت کرنے والے بہت زیادہ تنگی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہر وقت اس مریض کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کو اگر کہیں باہر واک کرنے کے لیے لے کے جانا ہے تو ساتھ لے جانا پڑے گا، باتھ روم کے لیے اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس کو خود لے جانا پڑے گا، اس کو کھانے کا، میڈیسن کا، سارے کا جو ہے آپ کو خود ہی سکیجول کرنا پڑے گا۔ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ، یہاں تک کہ اس کی سراؤنڈنگ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، گھر کے اندر جو اس کے بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن جو ہوتے ہیں، جو عزیز رشتے ہوتے ہیں، بہویں ہو گئی، جو بھی گھر کے اندر افراد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا خامد ہو گیا، یہ کسی کو نہیں پہچانتا۔ یہ مریض آہستہ آہستہ اس کو، اگر کوئی بندہ ہے، میل ہے، تو وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، سبھی کو بھول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ کون ہے کون نہیں ہے، یہاں تک یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بیماری جو ہے اس کے بارے میں ریسرچ کی گئی ہے کہ یہ بیماری کیا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بیماری جب ہمارے برین کے اندر پروٹین جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، زیادہ سٹوریج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نیورون جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یہ بیماری بندے کو متاثر کر دیتی ہے۔ اور اس کا علاج جو ہے ابھی تک پورا، اس کی ریسرچ جو ہوئی ہے ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا، اس کا علاج مکمل طور پر نہیں ہے، لیکن اس کو مینج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑھاپے کی بیماری ہے۔ اکثر لوگوں کو بڑھاپے میں ہوتی ہے، تو بڑھاپے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو مینج ہی اکثر کیا جاتا ہے، ان کو پورا ریکور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ پورا ریکور اس طرح ہو سکتی ہیں کہ اگر مریض بھی تعاون کرے اور گھر والے بھی سارے کوآپریٹ کریں تو پھر کچھ بہتری، کچھ پرسنٹیج اس کی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اس مرض کا جو مکمل علاج ہے وہ نہیں ہے،
لیکن اس کو مینج کیا جا سکتا ہے خوراک کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے، اور اس کی جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ بند کر کے، اور اس کا خیال رکھے، اس کو ایسی انوائرمنٹ کی دی جائے، ایسا ماحول دیا جائے، اور کنسسٹنسی کے ساتھ، ریگولیٹی کے ساتھ آپ اس کو میڈیسن دیں، ایکسرسائز کروائیں، اور جو ڈائٹ چارٹ میں نے بنا کے دینا ہے آپ کو، اس کا لنک میں نے دے دینا ہے، وہ آپ نے اس کو دیکھ کے اس کو جو ساری مینجمنٹ ہے آپ نے اس کے حساب سے کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ مریض جو آپ کا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ بہت ہی انفارمیٹیو ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسرے چینلوں کے اندر شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔